اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خالق ازل کے لیے۔ ناظرین گرامی، میرا نام محمد اریب شیخ ہے اور اس وقت محرم الحرام کی خصوصی لائیو نشریات میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آج 8 محرم ہے اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حجت الاسلام والمسلمین، خطیب ایشیا، خطیب پاکستان۔ جب ہندوستان کچھ دن پہلے انہوں نے دورہ کیا، ایک خوبصورت ایک گلدستہ لے کر گئے محبتوں کا، اور وہاں سے ساری محبتیں سمیٹ کر پاکستان کی جھولی میں ڈال دی۔ ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کرم الحمد۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، 8 محرم کا دن کیا اہمیت ہے اس دن کی؟ کیا تمام معاملات آج کے دن ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عجیب تعبیر ہے، نبی مکرم نے امت کو ایک چراغ ہدایت اور ایک کشتی نجات، یعنی کہیں ہمیں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں ہمیں کشتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بھی میدان ہو، جو بھی محاذ ہو، جو بھی مشکل ہو، اس میں ہمیں روشنی کی بھی ضرورت ہے اور اس طرف سے اس پار جانے کی بھی ضرورت ہے، منزلوں کو طے کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے نبی مکرم نے جس ذات کو ہمارے لیے ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ عطا کیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ کربلا کا واقعہ، اور خاص طور پر یہ جو 8 دن کربلا میں گزرے ہیں، 2 محرم کو حضرت کربلا میں تشریف لائے اور عاشور کے عصر کے وقت میں آپ نے اپنی جان پر بابرکت کو، انتہائی فرد فرید وجود کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ 8 دنوں کا جو قصہ ہے، اس نے پوری دنیا کو، پوری تاریخ کو ایسا متاثر کیا کہ آج کسی بھی دین، دھرم، مذہب، مسلک کا، حتیٰ بے دین لوگ بھی اگر انصاف کے لیے اور عدالت کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بغیر امام حسین کے تذکرے کے نہیں اٹھا پاتے۔ جہاں تک بات 8 محرم کی ہے، تو قربانیاں اور شہادتیں تو ساری عاشور کے دن ہوئیں، لیکن بر صغیر میں بالعموم، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں، اور بالعموم پوری دنیا میں ایام محرم عشرہ اولیٰ کو تقسیم کیا ہوا ہے، شہداء کے ناموں کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے، تاکہ کم سے کم اس شہید کا تذکرہ اس دن ہر مجلس میں ہو، ہر جگہ ہو۔ مثلا 2 محرم کو حضرت کا ورود ہے کربلا میں، تو حضرت کا کربلا میں آنا جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، سواریاں کیسے رکیں، کیا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد کیسے خیمے لگائے گئے، کہاں کس کو ذمہ داری سونپی گئی۔ 3 محرم کو مثلا حضرت حبیب بن المظاہر علیہ السلام، جو امام حسین کے صحابی ہیں اور ایک روایت کے مطابق وہ صحابی رسول ہیں، ان کی آمد ہوتی ہے یا ان سے منسوب وہ دن ہے۔ اور 4 محرم کو مثلا حضرت حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں مہمان ہیں، ایک کو بلایا ہے، ایک خود آیا ہے۔ تو مہمانوں کا کیا مقام ہے تاریخ میں اور اسلام میں اور اسلامی تاریخ میں اور اسلامی تعلیمات میں، اس کا تذکرہ حضرت حبیب کے نام کے ساتھ اور حضرت حر کے نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت حر یزیدی لشکر کے سالار ہیں، ایک بہت بڑا دستہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے سپہ سالار ہیں، وہ توبہ کر کے واپس آتے ہیں امام کی بارگاہ میں، تو ایک مہمان ہے جو آیا ہے۔ اور حضرت حبیب کو تو خط لکھا امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ 2 دن شروع کے مہمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر 5 محرم کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی علیہ السلام کی دختر، امام حسین کی بہن کے شہزادوں، فرزندان کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت عون و محمد کا۔ 6 محرم کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بعض ازخانوں میں حضرت علی اکبر کا، یعنی امام حسین کے فرزندان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 7 محرم کو حضرت حسن ابن حضرت
قاسم ابن حسن مجتبہ ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 8 محرم کو جو آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ حضرت ابوالفضل عباس، حضرت امام حسین کے بھائی، مولا علی کے فرزند، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے فرزند، اور ان کے 3 اور بھائی حضرت جعفر، حضرت عون، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم علیہم السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی 8 محرم کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے فرزندان جو 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو 8 محرم حضرت عباس سے منسوب ہے، اور کربلا کے علمدار ہیں حضرت عباس، اور امام حسین تک پہنچنے کا رستہ اور ذریعہ ہے، لہٰذا باب الحسین آپ کا لقب ہے۔ تو 8 محرم کو آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تذکرہ کرنے کا ڈھنگ رنگ علاقائی ہے، مثلاً عرب ممالک میں اور ہے، فارسی بولنے والے ممالک میں اور انداز ہے، مگر ہے 8 محرم تقریباً ہر جگہ۔ بر صغیر میں اور طریقہ ہے، علاقائی رسومات، کیونکہ فقہ جعفریہ کے مطابق اور یقیناً دیگر اسلامی جو فقہ ہیں ان کے مطابق ہر وہ چیز جو دین میں شامل کی جا رہی ہو مگر وہ دین مخالف نہ ہو تو اس کو جواز کا حکم دیا گیا ہے۔ کل شیء طاہر، اور یا یہ قاعدہ ہے، یا اصالت حلیت کا جو قاعدہ ہے کہ اصالتاً ہر چیز حلال ہے جب تک اس پہ حرمت کا حکم ثابت نہ ہو۔ تو ہر وہ چیز کہ جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی نہ ہو اور حرمت کا حکم نہ رکھتی ہو، اسے ہم اپنے رسومات میں، اپنی محبتوں کے اظہار میں، وہ ذاتی ہوں، فردی ہوں، یا قومی اور اجتماعی رسومات ہوں، اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ یہ فقہی جواز ہے اس کا۔ پھر اگر وہ چیز جو شامل کی جا رہی ہے وہ کسی اعلیٰ مقصد کے تحت ہو، کسی بڑے مقصد کی وجہ سے ہو، تو صرف وہ حلیت کا اور جواز کا ہی حکم نہیں رکھتی بلکہ استحباب کا اور رجحان کا حکم رکھتی ہے۔ اور اگر اس کے بغیر امت کو نجات ہی نہیں ملنی ہے اور امت کے نجات کا وہ بہت روشن ذریعہ ہے، تو نہ صرف وہ رجحان اور استحباب کا حکم رکھتی ہے بلکہ وہ شاید واجبات کی حد تک چلی جائے۔ تو یہ علاقائی جو رسومات کے مطابق 8 محرم کو پاکستان اور ہندوستان اور بر صغیر میں علم حضرت ابوالفضل عباس برآمد کیے جاتے ہیں، اس نشان کو اٹھایا جاتا ہے، اس سے متعلق قصیدے، اس سے متعلق نوحے، اس سے متعلق منقبتیں، اس سے متعلق مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اور منتیں لوگ مانتے ہیں۔ منت ماننے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی خاطر، للہ علیہ، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر یہ علم اٹھاؤں گا، اللہ کی خاطر میں نیاز کروں گا، اللہ کی خاطر میں حاضری کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نذر اور منت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اس میں ہر حلال، جب میں اللہ کی خاطر فلاں کو کھانا کھلاؤں گا، میں اللہ کی خاطر فلاں کو کپڑے پہناؤں گا، فلاں کو لباس دلواؤں گا، اللہ کی خاطر میں پودا لگاؤں گا، تو کیا اللہ کی خاطر علم نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ کی خاطر میں نیاز نظر نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کی خاطر ہی یہ ساری عبادت ہو رہی ہے۔ اور یہ 8 محرم کو حضرت عباس کی حاضریاں ہیں، جلوس ہیں، عزاداری ہے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ کی بات سے کنیکٹ کروں گا۔ آپ نے کہا اللہ کی خاطر ہم تمام چیزیں کرتے ہیں، تو جو نیاز کا کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ مطلب اگر ہم ایک پیرائے میں دیکھیں کہ کچھ ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ یا حسین کہہ کے جانور ذبح کر رہا ہے کہ بھائی میں نے امام حسین کے نام پہ دے دیا، کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے ان کے نام پہ کھانا، نیاز ہے کیا بیسیکلی؟ اس کا میں اس سے پہلے کہ کلپ کٹ جائے، میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ مجھے آج تک کوئی ایک بندہ نہیں ملا جو یا حسین کہہ کے جانور ذبح کرتا ہو۔ قبلہ رخ لٹا کے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی خاطر ذبح ہو گیا تو تم ولیمے میں کھلا رہے ہو، تم عقیقے میں کھلا رہے ہو، فلاں بارہویں شریف میں کھلا رہا ہے، یہ حضرت عباس کے نام پہ کھلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جانور تو ہو گیا اللہ کے نام پہ جب اس کو ذبح کر دیا اللہ اکبر کہہ کے، ٹھیک ہے، اور قبلہ رخ لٹا کے اور چاقو یعنی لوہے کی چھری سے اسے کاٹا گیا اور مسلمان نے کاٹا ہو اور قبلے کے رخ کر کے، جب اللہ کی خاطر وہ ذبح ہو گیا تو اب آپ کسی بھی عنوان سے کھلا دیں اسے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ عقیقے کے نام پہ تو آپ کھانا کھلا دیں تو وہ ثواب، وہ جو آپ ولیمہ کھلا دیں تو آپ کس کے ولیمے میں کھانا کس کے ولیمے کا تھا؟ تو یہ تو شرک نہیں ہے کہ اس کے لیے جانور ذبح ہو گئے۔ یعنی عریف شیخ کا جو ہے وہ ولیمہ ہو رہا ہے
تو اس کے نام پہ جو جانور ذبح ہو رہے ہیں اس پہ تو ساری برادری کھا رہی ہے. اور جیسے ہی امام حسین کے نام پہ نیاز کی بات ہوئی تو یہ کہا غیر خدا کا کھانا نہیں کھاتے. بھائی اس ذبح کرنے والے سے پوچھو کہ اس نے جو جانور ذبح کیا اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے اسے لٹایا, اس نے اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کیا. اب جیسے آپ 50 کھانے اس طرح سے کھاتے ہیں ایسے نیاز کا کھانا بھی ہے, بلکہ زیادہ اس کی نسبت مضبوط ہو گئی, یعنی اللہ کی خاطر ذبح ہوا, اللہ کے ولی خاص کے یاد میں وہ کھانا کھایا جا رہا ہے, تو اس میں کیا پریشانی؟ اچھا یاد میں اس کو اس طریقے سے ہاں, ہرگز کہیں کوئی نیاز میں یا حسین کہہ کر یا عباس کہہ کر یا علی کہہ کر جانور ذبح نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط فہمی ہے, غلط فہمی پھیلائی گئی ہے اور یہ دور کیا گیا ہے ان لوگوں کو کہ نیاز کھا لیں گے تو جب ایک شہد کے چمچے کا اثر بلڈ پریشر لو والے کا نارمل ہو جاتا ہے, ایک ٹیبلٹ سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے, تو نیاز کا اثر نہیں ہوتا, سبیل کا اثر نہیں ہوتا. نیاز مت کھانا, یہ غیر خدا کے لیے ذبح ہو رہا ہے. غیر خدا کے لیے ذبح تو ہم کر رہے ہیں نا, ہم سے پوچھو کیسے ذبح کرتے ہو, کبھی کوئی ایک مثال کوئی ویڈیو دکھائیں. اور اگر ایسا کہیں کسی کو انہوں نے لا کے پلانٹڈ کھڑا بھی کر دیا نا کسی کو, تو میں آپ کو ابھی سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی شرارت ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم خاندانی نیاز کرنے والے لوگ ہیں, اہل سنت نیاز نظر کرتے ہیں, اہل سنت حلیم کی نیاز کرتے ہیں, اہل سنت مولا امام حسین کی یاد میں اللہ کی خاطر جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. شیعہ بھی ایسا کرتے ہیں. ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جو قرآن اور حدیث اور شریعت کے خلاف. اچھا یہ جو دن مخصوص کر دیتے ہیں, جیسے 8 محرم کو امام حضرت عباس کی یاد میں کھانا کھلا رہے ہیں, یا جیسے 12ویں شریف میں کھانا کھلا رہے ہیں, تو یہ دن مخصوص کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, دن مخصوص کرنا اگر حرمت اس کے لیے آئی ہے تو جائز نہیں ہوگا. جب حرمت نہیں آئی ہے تو کلو شین طاہر کلو شین حلال, ہر فعل حلال ہے, ہر شے طاہر ہے, الا مگر یہ کہ اس کے لیے خاص اس کے لیے حکم آیا ہوا. تو جب جائز ہے تو پھر دن مخصوص کرنے میں کوئی عیب نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ علم عباس کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے ہیں, تو یہ کیا ہے, کیا بیسیکلی یہ حضرت عباس کے علم کی شبیہ ہے, تو اس شبیہ سے مخالفت کیوں, یہ مطلب اس کو ایک نظریے پہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ ملا ہے مولا علی کو خیبر میں, اور مولا علی کو جو علم ملا تھا پھر وہی علم جو ہے ان سے پہلے حضرت جعفر طیار کو ملا, خیبر میں حضرت علی کو ملا. یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے, کبھی حمزہ تو کبھی جعفر طیار ہوئے. چھڑ گیا ساز وفا نیند سے جاگا ہے علم, دست عباس میں سونے پہ سہاگا ہے علم. کیا بات. تو یہ جو علم کی تاریخ ہے نا, یہ بنی ہاشم کی تاریخ ہے. تو یہ علم کیونکہ پہلے حضرت حمزہ کو, پھر حضرت جعفر کو, پھر مولا علی کو, پھر حضرت عباس کو علم ملا, اس گھرانے کے ساتھ علم کی نسبت ہے. اب ظاہر ہے وہ علم کیسا تھا, اس کا سائز کتنا تھا, اس کا کپڑا کیسا تھا, یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اس کی یاد اس سے نسبت دے دی, آپ نے اس کو منسوب کر دیا کہ ہم یہ جو علم نصب کر رہے ہیں اپنے گھر پر, یا اپنے گھر کے اذاخانے میں, یا اپنے امام بارگاہ میں, یا اپنے کسی درگاہ پر کسی بزرگ کے مزار پہ علم نصب کر رہے ہیں, تو یہ اس علم کی نسبت سے اور اس علم کے حوالے سے اس کا تعلق ہے. تو بس اس کو دیکھ کر وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں محرم آتے ہی اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے پاس پروٹوکول بڑھ جاتا ہے بنسبت, اگر اہل سنت پہ کمپیریٹیولی دیکھا جائے, میں کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, تو کیا ان کے لیے صرف یہی چیز اہمیت کے حامل ہے؟ کیا یہ صرف اسی اہل تشیعوں کے لیے کیا صرف یہی چیز اہمیت کے حامل ہے کہ وہ ایک پروٹوکول مل جاتا ہے, ایک کیلیبر اونچا ہو جاتا ہے کہ امام کے نام پر ان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں؟ کوئی پروٹوکول کی بات نہیں ہے, ہم بالکل نہیں چاہتے کوئی پروٹوکول. ہم ہرگز دکانوں کے بند کرنے پہ راضی نہیں ہیں, ہم ہرگز کنٹینر کھڑے کر کے روڈ رستے روکنے پہ راضی نہیں ہیں, باڑیں لگا کر رستے روک کر عزاداری ہمیں پسند نہیں ہے. دکانیں کھلی ہوں, مارکیٹیں کھلی ہوں, بازار کھلے. یہ جو پورے پاکستان میں حتیٰ ہندوستان میں بھی انگریز کے زمانے سے اور شاید اس سے پہلے سے چلا رہا ہے, نوابین کے زمانے سے چلا رہا ہے, 400 سال 600 سال پرانی عزاداری کی تاریخ ہے. میں ابھی ایک تعزیہ دیکھ کر آیا ہوں, وہ 700 سال پرانا تعزیہ ہے. بازار کھلے ہوئے ہیں, مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, لوگ اپنے کاموں کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. ہاں ہمارے ہاں عاشور کے دن خرید و فروخت کرنا کراہت شدیدہ ہے. ٹھیک ہے, ہم عاشور کے دن خرید و فروخت نہیں کرتے. آپ دکانیں بند کروا دیتے ہیں, سیل لگا دیتے ہیں, شہری پریشان ہوتا ہے. میں بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, میں اپنی قوم کے غیر ذمہ داروں میں سے نہیں ہوں. میں بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے مارکیٹوں کو بند کرنے کا. مارکیٹوں کے لوگ آواز بلند کریں کہ محرم میں مارکیٹیں کھلی رہیں گی, ہم ان کا ساتھ دیں گے.
ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ علمی فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور بہت ایک وسیع تعداد میں آپ نے ہمیں حقائق سے آگاہ کیا۔ آپ نے بتایا کہ کون سی چیزیں متس ہیں، کون سی چیزیں جو ہے وہ صحیح ہیں، کون سی چیزوں کو غلط طریقے سے ہمارے جو اس وقت معاشرہ ہے اس میں پریکٹس کیا جا رہا ہے، اس میں ان کو نبھایا جا رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ ناظرین گرامی، کل ملاقات ہوگی آپ سے 9 محرم کو اسی جگہ پر۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔